The prologue to the Canterbury Tales, written by Geoffrey Chaucer. Today we will learn the character of the parson. پارسن دراصل چرچ کا ایک عہدہ ہے اور اس عہدے پر تعینات یہ شخص پارسن ایک بے حد نیک سیرت شخص ہے. A very honest person who performs his duties very well. تو آئیے دیکھتے ہیں چوسر اس کریکٹر کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں. A good man was there of religion and was a poor person of a town, but rich he was of holy thought and work. He was also a learned man, a clerk. A good man was there کہ ہمارے ساتھ ایک اچھا شخص of religion کہ ایک بہت اچھا ریلیجن سے بیلونگ کرنے والا ایک مذہبی شخص ہمارے ساتھ تھا. He was a poor person of a town کہ he was a poor person کہ یہ ایک غریب پارسن تھا of a town کہ ایک دیہات کا ایک غریب پارسن. But rich he was of holy thought and work. But rich he was لیکن یہ بہت ہی rich تھا یعنی کہ بہت امیر تھا of holy thought. Holy thought اپنی سوچ میں اپنے خیالات میں. holy thought اپنے مقدس اور مذہبی خیالات میں and work اور اپنے کام میں. کہ یہ شخص اگرچہ یہ ایک دیہات کا غریب پارسن تھا لیکن یہ اپنے holy thoughts اپنے کام اور خیالات میں بہت ہی rich تھا. He was also a learned man, a clerk. یہ ایک لرنڈ مین تھا یہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا. اینڈ اے کلرک. کلرک اسکالر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسکالر تھا ایک عالم تھا بہت ہی لرنڈ پرسن تھا. That Christ's gospel truly would preach, his parishioners devotedly would he teach. That Christ gospel. Christ gospel mean Christ کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کردہ احکامات کو ان کی تعلیم کو truly would he preach کہ یہ بہت ہی truly mean کہ honestly preach کیا کرتا تھا. His parishioners سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیریشن اس کی ٹیریشری میں رہنے والے افراد کہ وہ افراد جو کہ اس کے پیریشنز میں تھے اور اس کی ٹیریشری میں تھے. اس شخص نے خود کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور یہ بے حد ڈیووٹلی انہیں ٹیچ کیا کرتا تھا. Benign he was and wonder diligent and in adversity full patient. Benign he was. Benign he was mean کہ وہ بے حد نرم دل تھا بہت ہی کائنڈ تھا بہت مہربان تھا. And wonder diligent. And he was wonderfully diligent. یہاں diligent سے مراد یہ ہے کہ بے حد ذمہ دار کہ وہ بہت آنیسٹ بہت ذمہ دار تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی نرم طبیعت کا مالک تھا. اینڈ ان ایڈورسٹی فل پیشنٹ. ایڈورسٹی سے یہاں مراد یہ ہے کہ مشکل حالات میں اور یہ مشکل حالات میں بہت پیشنٹ. پیشنٹ مین کہ بہت صبر کا مظاہرہ کیا کرتا. ہی واز فل پیشنٹ کہ وہ بہت ہی صابر رہتا بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کرتا اگر حالات اس کے مخالف ہوتے اور حالات مشکل ہوتے. اینڈ سچ ہی واز ye prieved of a seats full loath were him to curson for his teats. اینڈ سچ ہی واز اور اس طرح سے ye prieved mean کہ he was proven وہ ثابت کر چکا تھا. of a seats mean کہ many times اور بہت دفعہ وہ اپنے اس تحمل کو اپنے صبر اور برداشت کو ثابت کر چکا تھا. mean کہ بہت مشکل حالات سے گزر چکا تھا اور کڑے وقت میں بھی بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر چکا تھا اور ایسا اس نے کئی بار کیا تھا. اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ فل لوتھ ور ہم ٹو کرسن. فل لوتھ مین کہ وہ بہت ہی ناپسند کرتا تھا اس کے لیے یہ بات بے حد ناپسندیدہ تھی. ٹو کرسن. ٹو کرسن مین کہ سزا دینا. فار ہز ٹیتھس وہ لوگ جو کہ اشرانہ ادا نہیں کیا کرتے تھے یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے. ٹیتھس کا مطلب ہے کہ 10th پارٹ آف دیئر انکم. جو لوگ سالانہ یہ اشرانہ ادا نہیں کرتے تھے یعنی کہ انکم کا 10th پارٹ وہ چرچ کو پے نہیں کرتے تھے اگر انہیں سزا دینی ہوتی تو وہ اس قرض کرنے کو اس سزا کو بہت ہی ناپسند کرتا. بٹ رادر وڈ ہی گیون آؤٹ آف ڈاؤٹ. بٹ رادر وڈ ہی گیون انہیں قرض کرنے کی بجائے وہ ایسا کرتا وہ بہتر سمجھتا کہ خود ان کی طرف سے ادا کر دے. آؤٹ آف ڈاؤٹ. آؤٹ آف ڈاؤٹ مین دیر واز نو ڈاؤٹ کہ بلا نو ڈاؤٹ وہ خود ان کی طرف سے اس کو ادا کیا کرتا تھا. آن ٹو ہز پور پیریشنز اباؤٹ. آن ٹو ہز پور پیریشنز اباؤٹ مین کہ اس کے ایریا میں رہنے والے جو غریب پیریشنز تھے وہ غریب لوگ جو کہ اسے ادا نہیں کر سکتے تھے ان کی طرف سے بھی وہ خود سے ادا کیا کرتا تھا. آف ہز آفرنگ اینڈ ایک آف ہز سبسٹانس he could in little thing have sufficiency. of his offering. آف ہز آفرنگ سے مراد ہے کہ جو اس کی آفرز تھیں کہ جو عطیات وغیرہ چرچ کو آفر کیے جاتے ہیں کچھ اس آفرنگ سے. اینڈ ایک آف ہز سبسٹانس. ایک مین آلسو. آف ہز سبسٹانس مین کہ اس کی انکم کہ وہ کچھ اپنی انکم اور کچھ آفرنگ سے ملا کر غریب پیریشنز کی طرف سے ٹیکس کو ادا کیا کرتا تھا.
He could in little thing have sufficiency. اس کے لیے بہت تھوڑی چیزیں بھی کافی تھیں، کہ اس کے لیے بہت تھوڑی رقم یا تھوڑی چیز بھی کافی ہوا کرتی، اور وہ خود سے بہت تھوڑی چیز پر قناعت کیا کرتا. Wide was his parish and houses far asunder, but he knee left not for rain knee thunder. وائڈ واز ہز پیرشی، کہ اس کا پیرش بہت ہی وائڈ تھا، بہت بڑا تھا، کہ وہ ایریا جو کہ اس کے زیر نگرانی تھا، جو اس کے ذمہ تھا، جہاں اس نے کام کرنا تھا، یہ بہت ہی وائڈ تھا. اور اینڈ ہاؤسز مین کہ وہ گھر، کہ جن گھروں میں اس نے جانا ہوتا، فار اسنڈر مین کہ فار اپارٹ، یہ بھی بہت دور تھے، کہ اسے اپنے کام کے سلسلے میں دور دراز کے گھروں تک جانا ہوتا جہاں یہ جایا کرتا تھا. بٹ ہی لیفٹ ناٹ مین ہی ڈڈ ناٹ omit، اس نے اپنے کام کو کبھی نہیں چھوڑا تھا. اور فار رین نی تھنڈر مین کہ یہ بارش یا طوفان میں بھی نہیں رکتا تھا، اگرچہ بارش ہوتی یا طوفان ہوتا یہ اپنا کام جاری رکھتا. یہ بارش یا طوفان میں بھی اپنے تمام ایریے میں اور دور دراز کے گھروں میں جایا کرتا جہاں اسے کام کے سلسلے میں جانا ہوتا. In sickness nor in mischief to visit the fairest in his parish much and lit. In sickness or in mischief. In sickness mean کہ بیماری میں، nor in mischief کہ کسی بھی مشکل میں، کسی ٹربل میں. ٹو وزٹ کہ وزٹ کرنے سے نہیں رکتا تھا، تو نہ تو یہ کسی سکنس کی وجہ سے اور نہ ہی کسی مشکل کی وجہ سے کبھی بھی اپنے کام کو نہیں چھوڑتا تھا. دا فارسٹ ان ہز پیرش کہ اس کے پیرش میں، اس کے اس ایریا میں جو دور دراز کے رہنے والے تھے، کہ وہ تمام لوگ جو اس کے ایریا میں رہتے تھے وہ امیر تھے یا غریب تھے، یا وہ کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہیں رہتے تھے، کہ اگر وہ بہت دور فاصلے پر بھی رہا کرتے یہ وہاں جایا کرتا تھا. اپون ہز فیٹ اینڈ ان ہز ہینڈ اے اسٹاف this noble example to his sheep he yav. اپون ہز فیٹ مین کہ یہ پیدل جایا کرتا، اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، یہ اپنا کام پیدل کیا کرتا. اینڈ ان ہز ہینڈ اے اسٹاف اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوا کرتی. دس نوبل ایگزامپل ٹو ہز شیپ ہی یاف، اور یہ نوبل ایگزامپل یعنی کہ اچھی ایگزامپل سیٹ کرتا اپنے لوگوں کے لیے. یہاں شیپ سے مراد ہے کہ اس کے فالوورز، اس کے ساتھی اور وہاں رہنے والے نیک لوگ. دس از اے بائبلیکل ریفرنس، بائبل میں نیک لوگوں کے لیے شیپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. شیپ چونکہ انوسینٹ اور معصوم ہوا کرتی ہے، اسی طرح یہ نیک لوگ بھی شیپ کی طرح سے انوسینٹ ہوتے ہیں. اور یہ پریسٹ، یہ پور پارسن ان لوگوں کے لیے ایک اچھی ایگزامپل قائم کرتا تھا. اور یہ اچھی ایگزامپل کس طرح سے سیٹ کرتا ہے؟ دیٹ فرسٹ ہی روٹ اینڈ آفٹر ورڈ ہی ٹاٹ آؤٹ آف دا گوسپل دا ٹو ورڈز کوٹ. دیٹ فرسٹ ہی روٹ کہ پہلے وہ ان پر خود عمل کرتا ہے، اینڈ آفٹر ورڈز ہی روٹ، آفٹر مین کہ اس کے بعد میں، ہی ٹاٹ وہ بتاتا ہے، پڑھاتا ہے، کہ پہلے وہ عمل کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچ کرتا ہے. آؤٹ آف دا گوسپل ہی ٹو ورڈز کوٹ کہ گوسپل یعنی کہ مقدس احکامات میں سے اس نے ان دو الفاظ کو، کہ ان دو احکامات کو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے، کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بات کی وہ تبلیغ کرتا ہے اس کو پہلے وہ خود عمل کرتا ہے. And this figure he added eke thereto, that if gold rust, what shall iron do. یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی امپورٹنٹ لائنز ہیں. اس کریکٹر کو پڑھتے ہوئے ان لائنز کو دھیان سے یاد رکھیں. اینڈ دس فگر ہی ایڈیڈ ایک دیر ٹو، اور ان الفاظ میں اس نے خود سے کچھ اضافہ کیا تھا، یعنی کہ اس ایگزامپل میں اور اس فگر میں، اس کہاوت میں اس نے خود یہ ایڈیشن کی تھی. وہ کہتا تھا کہ ڈیٹ اف گولڈ رسٹ، اگر گولڈ کو یعنی کہ سونا جو کہ قیمتی دھات ہے، اگر وہ رسٹ کرے گا، رسٹ مین کہ زنگ لگنا، اگر سونے کو زنگ لگ جائے گا، وٹ شیل آئرن ڈو تو آئرن کیا کرے گا. آئرن جو کہ گولڈ کے اگینسٹ بہت کمتر میٹل ہے، آئرن جو کہ رسٹ ہوتا ہے، آئرن کو زنگ لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر گولڈ رسٹ کرے گا، اگر گولڈ کو زنگ لگ جائے گا تو پھر آئرن کیا کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پریسٹ نوبل نہیں ہوگا، کہ اگر بتانے والا، ایک ٹیچر، ایک مبلغ، ایک پریسٹ اگر نوبل نہیں ہوگا، وہ رسٹ کرے گا، یعنی کہ اگر ایک پریسٹ کو زنگ لگ جائے گا، اگر وہ ایک اچھی ایگزامپل قائم نہیں کرے گا، اگر وہ خود پیور نہیں ہوگا، وٹ شیل آئرن ڈو تو اس کے فالوورز صحیح تعلیم کو کیسے حاصل کر پائیں گے. اگر ان کا پریسٹ کمی یا کوتاہی رکھے گا اور اچھی ایگزامپل قائم نہیں کرے گا تو فالوورز کس طرح سے صحیح تعلیم حاصل کر پائیں گے اور سیدھے راستے پر چلیں گے. For if a priest be foul, on whom we trust, no wonder is a lewd man to rust. اس پارسن کا یہ خیال تھا کہ for if a priest be foul
کہ اگر ایک پریسٹ اخلاقی قدروں کا حامل نہیں ہوگا، اگر ایک پریسٹ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگا، آن ہوم وی ٹرسٹ، تو پھر ہم کس پر ٹرسٹ کر سکیں گے؟ ایک پریسٹ سے بڑھ کر کس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا پرسن ہوا کرتا ہے جو کہ ٹرسٹ وردی ہے، جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک پریسٹ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگا تو پھر ہم کس پر ٹرسٹ کر پائیں گے؟ نو ونڈر از اے لیوڈ مین ٹو ٹرسٹ۔ یہاں لیوڈ مین ایک لے مین کو کہا گیا ہے، ایسا شخص جو کہ زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اگر ایک illiterate پرسن رسٹ ہوتا ہے، if a layman is a not good person، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ It is no wonder for a layman to go bad۔ اگر ایک لے مین اخلاقی اور مذہبی اقدار کا خیال نہیں رکھتا تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے and shame it is if a priest take keep a shitten shepherd and a clean sheep۔ اینڈ شیم اٹ از، لیکن ایک پریسٹ کے لیے یہ بہت ہی شیم کی بات ہے، قابل شرم بات ہے۔ اگر ایک پریسٹ اپنے کام اور اپنی ذمہ داریوں سے کنسرنڈ ہے تو اس کے لیے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اے شٹن شیفرڈ اینڈ اے کلین شیپ۔ اے شٹن شیفرڈ گڈریے کو کہا جاتا ہے جو کہ بھیڑوں کی اور اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہ شیفرڈ کا کردار اگر داغدار ہے۔ اینڈ اے کلین شیپ، کلین شیپ کا مراد ہے کہ اس کے فالوور، اس کے ساتھی، اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، دے آر انوسینٹ۔ تو یہ پارسن پریسٹ کو ایک شیفرڈ سے ایکویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایک پریسٹ اپنی ڈیوٹیز اور اپنے اخلاق و اقدار کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی ایگزامپل ایک سٹینڈ شیفرڈ کی سی ہے۔ while his sheep are clean it mean his followers are innocent۔ well ought a priest example for to give by his cleanliness how that his sheep should live۔ well ought a priest example، پریسٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی اگزامپل پیش کرے، ایک اچھی مثال قائم کرے۔ by his cleanliness، by his cleanliness mean by his purity، اپنے اعلیٰ اخلاق و اقدار سے ایک ایسی مثال پیش کرے how that his sheep should live، کہ اس کی شیپ کو کیسا رہنا چاہیے، کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ساتھیوں اور اپنے فالوورز کے لیے ایک اعلیٰ اخلاق و اقدار سے ایسی مثال قائم کرے جس سے کہ اس کے ساتھی، اس کے فالوورز اور لوگ یہ جان پائیں کہ ہاؤ شوڈ دے لیو، کہ انہیں کس طرح سے رہنا چاہیے، انہیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اور وہ ایسے راستے پر چلیں جس سے کہ وہ نجات حاصل کر سکیں۔ He set not his benefice to hire and let his sheep encumbered in the mire۔ He set not his benefice، his benefice mean کہ his living، اس کا وہ ہاؤس جو کہ اسے چرچ کی جانب سے دیا گیا تھا، وہ اپنے اس ہاؤس کو رینٹ آؤٹ نہیں کرتا تھا، مین کہ وہ اس کا کوئی کرایہ وغیرہ نہیں لیا کرتا، کہ وہ کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اس ہاؤس کو جو اسے چرچ کی جانب سے دیا گیا تھا اسے رینٹ آؤٹ نہیں کرتا تھا، اپنے فائدے کے لیے اس کا کوئی کرایہ وغیرہ نہیں لیا کرتا تھا۔ اینڈ لیٹ ہز شیپ انکمبرڈ ان دا مائر، اینڈ لیٹ ہز شیپ، اگین لوگوں کے لیے اور اپنے فالوورز کے لیے شیپ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو انکمبرڈ، وہ دھنسنے نہیں دیتا تھا، وہ گم نہیں ہونے دیتا تھا۔ ان دا مائر، مائر سے مراد ہے کہ دلدل، یہاں دلدل سمبولیکلی ہم گناہوں کو کہیں گے کہ وہ سنفل لائف میں انڈلج نہیں ہونے دیا کرتا تھا، وہ انہیں کسی برے راستے یا خراب راستے کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا تھا، گناہوں کی دلدل میں نہیں دھنسنے دیا کرتا تھا۔ اینڈ رین ٹو لنڈن آن ٹو سینٹ پالز ٹو سیک ہم کنٹریز فار سولز۔ اینڈ رین ٹو لندن، اور نہ ہی وہ لنڈن کی طرف بھاگتا تھا، کہ وہ سینٹ پال کا وزٹ کرنے لنڈن کی طرف نہیں بھاگا کرتا تھا۔ ٹو سیک ہم اے چینٹری فار سولز، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ دعاؤں یا مناجات کے لیے اس سے اپوائنٹمنٹ حاصل کی جائے۔ اور ود اے بردرڈ ٹو بن ود ہولڈ، اور نہ ہی وہ کسی بڑے چرچ میں ہائر کیا جانا چاہتا تھا، اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ اسے کسی بڑے چرچ میں اپوائنٹ کیا جائے یا دعاؤں یا مناجات کے لیے اس سے اپوائنٹمنٹ حاصل کی جائے۔ بٹ ڈویلٹ ایٹ ہوم اینڈ کیپٹ ویل ہز فولڈ، بٹ ڈویلٹ ایٹ ہوم، بلکہ وہ گھر پر ہی قیام پذیر رہتا، وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر پر ہی رہتا، یعنی کہ اپنی جگہ اور اپنے علاقے میں، اپنی ٹیریٹری میں گزارتا۔ اینڈ کیپٹ ویل ہز فولڈ، اور اپنے لوگوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتا۔ سو ڈیٹ دا ولف نی میڈ اٹ ناٹ مسکیئر، سو ڈیٹ تاکہ دا ولف نی میڈ اٹ، کوئی دوسرا ولف، کوئی دوسرا بھیڑیا، ناٹ مسکیئر، اس کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے پیریشنز یعنی کہ وہ لوگ جو اس کے فالوورز اور اس کے ساتھی تھے اور اس کی ذمہ داری میں تھے، وہ خیال رکھتا کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ جہاں ولف سے مراد ہے کوئی بھی نقصان پہنچانے والا، ان اینی سینس اے بیڈ پرسن، جو انہیں دین اور مذہب کی تعلیمات سے دور کر دے۔
He was a shepherd and not a mercenary. He was a shepherd, وہ ایک shepherd تھا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا اس کی ڈیوٹی تھی. And not a mercenary, وہ ایک ایسا ورکر نہیں تھا جسے ہائر کیا گیا تھا بلکہ اس کی ڈیوٹیز اور اس کا کام بہت مقدس تھا اور ہولی تھا. And though he holy were and virtuous, he was to sinful men not disputatious. اینڈ دو ہی ہولی ور اینڈ ورچوئس، کہ اگرچہ وہ ہولی بہت ہی مقدس اور بہت پائس بہت نیک تھا. ہی واز ٹو سنفل مین ناٹ ڈسپیشیس، لیکن وہ سنفل مین یعنی کہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا تھا. نے آف اسپیچ ڈینجرس نے ڈائن، نے آف اسپیچ کہ اس کی اسپیچ اس کی گفتگو اور اس کی تقریر نہ تو وہ ڈینجرس تھی نے ڈائن، نہ تو وہ لوگوں کو ڈرایا کرتا اور نہ ہی اس کی بات میں تکبر پایا جاتا کہ وہ اپنی بات پر پراؤڈ نہیں ہوتا تھا. بٹ ان ہز ٹیچنگ ڈسکریٹ اینڈ بینائن، بلکہ اس کی ٹیچنگز اس کی تعلیمات ڈسکریٹ اینڈ بینائن اٹ مین کرٹیس اینڈ کائنڈ، وہ بہت ہی نرم اور بہت تحمل مزاجی سے ٹیچ کرتا اور بہت ادب اور تعظیم کے ساتھ ٹیچنگ کیا کرتا. To drawn folk to heaven by fairness, by good example, this was his business. To drawn folk، اور وہ لوگوں کو ڈرا یعنی کہ لوگوں کو متوجہ کرتا، انہیں مائل کرتا to heaven، heaven کی طرف. by fairness، by fairness mean by his gentleness، کہ وہ بہت نرمی سے اور بہت خوش مزاجی سے لوگوں کو heaven کی طرف لے کر جانا چاہتا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا. by good example، اچھی ایگزامپل پیش کرتے ہوئے. this was his business، اور یہی اس کا کام تھا، مین کہ یہ اس کی ڈیوٹی تھی. but it were any person obstinate، اور اگر کوئی پرسن obstinate مین کہ ضدی، اگر کوئی پرسن ضد کرتا what so he were of high or low estate، what so he were it mean کہ whoever he was، تو پھر خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو of high or low estate it mean of high or low rank، اگرچہ وہ ہائی رینک سے بلونگ کرتا ہو یا لو رینک سے، اگر وہ ہٹ دھرمی دکھاتا اور ضد پہ اڑا رہتا. him would he snubbed sharply for the no noise، him would he snubbed sharply، تو پھر وہ اسے سختی سے سنب کرتا یعنی کہ بہت سختی سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا. for the no noise، no noise mean کہ at that time at that moment، تو وہ اسی لمحے عین موقع پر. a better priest I true that nowhere known was، a better priest اس سے بہتر priest کہ اس سے اچھا priest I true that nowhere known was، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کہیں نہیں تھا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے جیسا اچھا priest کسی جگہ کوئی دوسرا نہیں تھا. he waited after no pomp and reverence، he waited after mean he expected no pomp and reverence، no pomp mean کوئی دکھاوا، کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کوئی دکھاوا یا اپنے لیے خاص طور پر ادب یا تعظیم پسند نہیں کرتا تھا یا اس کی توقع نہیں رکھتا تھا. اگرچہ وہ بہت ہی نیک اور ڈیوٹیفل پریسٹ تھا، وہ ایسا صرف اس لیے کرتا تھا کہ وہ اسے ایک مقدس فرض سمجھتا تھا. اٹ واز اے ہولی ڈیوٹی فار ہم ٹو پرفارم، اس کے لیے یہ ایک مقدس فریضہ تھا جو اسے انجام دینا تھا. نی میکڈ ہم اے اسپائسڈ کانشینس، اور نہ ہی وہ خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھتا تھا. بٹ کرائسٹ لور اینڈ ہز اپوسٹلز 12 ہی تھاٹ بٹ فرسٹ ہی فالوڈ اٹ ہمسیلف. بٹ کرائسٹ لور کہ کرائسٹ کی ٹیچنگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اینڈ ہز اپوسٹلز 12 اور ان کے 12 حواری، ہی ٹاٹ جن کی کہ وہ تعلیم دیا کرتا. بٹ فرسٹ ہی فالوڈ اٹ ہمسیلف، اور پہلے وہ خود انہیں فالو کرتا کہ وہ حضرت عیسیٰ اور ان کے 12 حواریوں کی تعلیمات کی تعلیم دیتا، لیکن پہلے وہ ان پر خود عمل کرتا اور پھر وہ دوسروں کو ٹیچ کرتا. This was the character of Parson. I hope this video will be helpful for you. See you in the next video.